پائسز برج ہوت، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور پائسز کا ذکر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ برج ہوت کا ہفتے وار ہوراسکوپ جو 10 سے 20 اپریل تک ہے کیسا رہے گا۔ 12 گھروں کے حوالے سے دیکھیں گے، سادہ اردو زبان میں یہ بیان کیا گیا اور ہندی کے ناظرین کے لیے بھی۔ اچھا، اس کے 2 پارٹ ہیں، پہلا پارٹ میں تو ہم ایک ہفتے کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے پارٹ میں ہم پورا اپریل بھی دیکھ لیں گے کیسا رہے گا۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے پہلے یہ جو رنگ ہے اس کو کہتے ہیں سٹار رنگ اور اس کو کہتے ہیں کیک، یہ ہر وقت مومنین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا ہدیہ 9K سے شروع ہو کر آپ کی مرضی پر ہے، کیونکہ یہ نسبتوں کی بات ہے، یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، یہ محبتوں کی بات ہے۔ مقامات مقدسہ سے یہ مسوئے میں، شام سے جہاں آپ جا نہیں سکتے، سعودیہ، جارڈن سے جہاں آپ جا نہیں سکتے، جہاں پہ حضرت جعفر طیار جو ہے ان کا مقبرہ ہے، جہاں پر حضرت ایوب جو ہے حضرت داؤد جو ہے ان کا مسلح ہے، حضرت داؤد۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 لفظ ہے 19، اور ایک لفظ، ایک نام ہے اللہ کا آحد، سنا ہوگا آپ نے، اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے واحد۔ واحد اور آحد کی کہانی پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ واحد کے بھی 19 لفظ ہیں، اور قرآن میں 6 جگہ واحد القہار، هو الواحد القہار، اللہ تعالیٰ نے واحد کے ساتھ قہار کا لفظ آیا، چیک کر لیجئے گا قرآن مجید میں، جہاں واحد آیا وہاں قہار آیا۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو وظائف بتا رہے ہیں، یہ ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا، اس سے رجت ہو سکتی ہے، الٹا پڑ جاتا ہے، ناکامی شروع ہو جاتی ہے، سستی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں شیطان کا زور بھی پڑتا ہے، اور ہم کبھی کبھی اتنے پاورفل نہیں ہوتے مینٹلی، تو سمجھداری ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد برتھ چارٹ کیا ہوتا ہے؟ برتھ چارٹ جی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں برتھ چارٹ یا ذائچہ کیا ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں ہمارا، اچھا میسج کرتے ہیں میرا یہ نام ہے، میرا یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، مجھے میرا برج بتا دے بس۔ وہ بھائی برج تو ساری چیز ہوتی ہے، ساری کہانی ہوتی ہے، اسی پہ تو ساری محنت ہوتی ہے، صرف نہیں ہوتا وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم کہتے ہیں نا اس کی پیڈ سروس ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک چھوٹا سا سوال تو پوچھا ہے، بھائی ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے، کیونکہ آپ کا برج ہی بتاتا ہے کہ آپ کا مخالف برج کون سا جس سے آپ کو شادی کرنی چاہیے، کون سا جس سے احتیاط کرنی چاہیے، کون سے پروفیشنز آپ کے لیے اچھے ہیں، کون سے ملک آپ کے لیے اچھے ہیں، کون سا کیریئر آپ کے لیے اچھا ہے، کون سی ہیلتھ آپ کے لیے اچھی ہے، تو یہ برج تو بتا رہا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس ہفتے سیٹرن جو ہے پہلے گھر پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ پہلے گھر پہ نظر رکھتا ہے تو پہلا گھر ہوتا ہی آپ کا سیلف کا ہوتا ہے، مطلب پرسنالٹی میں سنجیدگی، سادگی، روب، دبدبا، خاموشی، ذمہ داری، میچورٹی، لیکن کچھ حد تک سٹریس بھی ہے، انگزائٹی اور سٹریس پہ تنگ کرے گا یہ ہفتہ۔ ذمہ داری پلس ذہنی توازن پلس سیلف ڈسپلن۔ مالی معاملات کی بات کریں تو کانفیڈنس بھی نظر آ رہے ہیں، انٹیلیجنٹ، اسٹرانگ پرسنالٹی، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے لیکن سٹریس بھی ہوگا، اس لیے مالی معاملات ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، مہمانوں کی آمد ہو سکتی ہے، فائنینشیل پریشر ہو سکتا ہے، بجٹ ضروری ہے۔ یہ وہ مہمان ہے جو کہ ایک دن مہمان، 2 دن مہمان اور تیسرے دن آپ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بجٹنگ ضروری ہے۔ دیکھیں مہمان جو ہوتے ہیں نا اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں نا یو کین ناٹ اگنور بٹ یو کین کنٹرول دا ایکسپینسز۔ ٹھیک ہو گیا۔ کمیونیکیشن اسٹرانگ رہے گی، آپ کا علم لوگوں پر اثر ڈالے گا، رسپیکٹ پڑے گی۔ اچھا، آپ کے علم سے لوگ متاثر ہوں گے، کچھ ایونٹ میں جانا بھی پڑ سکتا ہے، ویسے بھی خاندان میں آپ کا ایک روب اور دبدبا بنا ہوا ہے کہ یار بڑے صاحب علم ہے، وہ تو آپ ہیں۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے برج پائسز والوں کو ایک چیز دی ہے، الہام۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے خاندان میں اگر کوئی پائسز ہے، اور خاص طور پہ عورت ہے، مامی، چاچی، بہن، بیٹی، کوئی بھی ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں رائے لینی ہے ان سے پوچھیں، 99% وہ ایکوریٹ بتاتی ہیں شخصیت کے بارے میں کہ یہ بندہ بزنس کے لیے اچھا رہے گا، پارٹنر اچھا رہے گا، لائف پارٹنر اچھا رہے گا، کیا سوچ رہا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے کہ نہیں۔ ان کی بات پر عمل کریں یا نہ کریں لیکن مشورہ ان سے لے لیا کریں۔ گھر میں انوانٹیڈ گیسٹ، ڈسٹربنس، سکون متاثر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بچے ہوں تو اور آپ کو عادت نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ ذرا کافی ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اٹریکشن محبت میں بڑھے گی، مخالف جنس آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی ہے، یا آفس میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ یونیورسٹی یا کالج میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوستی محبت میں بدل سکتی ہے، محبت کے بڑے اسٹرانگ چانسز ہیں۔ اچھا، اس پورے مہینے اسٹرانگ چانسز رہیں گے تو آپ نے اپنی ریمیڈیز نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھیے گا۔ بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور یہاں پہ کنفیوژن ہوگی تو یہاں پر آپ کو مینٹورشپ چاہیے، بھائی آپ کا موجود ہے
آپ رائے لے سکتے ہیں. ہیلتھ اوور آل ٹھیک رہے گی. سبز سبزیاں کھائیں, ڈائٹ کو بہتر کریں. شادی شدہ لوگوں کو ریلیشن شپ میں اٹریکشن اینڈ کلوزنس ملے گی, مگر کمٹمنٹ میں احتیاط کیجیے گا. ایک تو آپ نہ ہر کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا, بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پائسز والی جو خواتین ہوتی ہیں نا, وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے بہت قربانی دیتی ہیں اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں. پائسز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دل سے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ لوٹا دیتے ہیں اپنے محبوب پر. انر اسٹریس اور ایموشنل پریشر رہے گا. لک ماڈریٹ رہے گی. بڑوں کی ایڈوائز لے لیں تو فائدہ رہے گا. کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو پرومسز نہ کریں, کام ڈیلے ہو سکتا ہے. پرسنل ایشوز اثر ڈال سکتے ہیں. ریئلسٹکس گول رکھیں. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے پائسز والوں کو, خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں, امیجنری ورلڈ میں رہتے ہیں, ڈریم ورلڈ میں رہتے ہیں. اس لیے تو 12 گھر میں دیکھ رہے ہیں ایکسپینس زیادہ ہو سکتے ہیں. اننیسیسری خرچ کو اوائڈ کریں. محبت میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسٹرانگ اٹریکشنز رہے گی. پرومسز اور ڈیڈ لائن کا خیال رکھنا ہے اور بڑا فیصلہ لینے کا دباؤ رہے گا. اب اس کو تھوڑا سا گولڈن ٹپس لے لیتے ہیں آپ سے. اسٹریس کو مینیج کریں, ان نیسیسری خرچے سے بچیں اور اس کو بھی مینیج کریں. پرومس سوچ سمجھ کے کریں. ملنے کی تم کوشش کرنا, وعدہ کبھی نہ کرنا, وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے. بزرگوں سے مشورہ لیں, ڈائٹ بہتر کریں. اب ذرا اس کو ایک مجموعی طور پر بھی دیکھ لیتے ہیں کیسا رہے گا. ٹھیک ہے, شخصیت سنجیدگی, میچورٹی, ذمہ داریاں بڑھیں گی. زندگی میں ڈسپلن کی ضرورت رہے گی. اسٹریس ذہنی دباؤ تنگ کرے گا. سیلف کنٹرول پلس رسپانسبلٹی پلس گروتھ. میچورٹی, سیریسنس, رسپانسبلٹی محسوس کریں گے. لوگ آپ پر اعتماد کریں گے. اسٹریس اور تھکن ہو سکتی ہے. مالی لحاظ سے ایکسپینس زیادہ ہو سکتا ہے. سیونگ متاثر ہو سکتی ہے. مہمان یا گھر کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں. بجٹنگ ضروری ہے. کمیونیکیشن اسٹرانگ کریں. آپ کا علم دوسروں پر اثر ڈالے گا. رسپیکٹ بڑھے گی. گھر میں کبھی سکون کبھی ڈسٹربنس رہے گی. فیملی رسپانسبلٹی بڑھ سکتی ہیں. اٹریکشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے. محبت میں نئے تعلقات اور پاسبلٹیز بھی محبت میں موجود ہیں. پرانے جانے والے جائیں, نئے آ رہے ہیں. سر سلامت, ٹوپیاں بہت ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہاں پہ ہیلتھ بہتر نظر آ رہی ہے, لیکن آپ نے گوشت موشت کی جگہ سبزیاں کھانی ہیں. ریلیشن شپ اٹریکشن کلوزنس. لک ماڈریٹ رہے گی. کیریئر میں ڈیلے پاسبل ہیں. پرومسز پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے. ریئلسٹک پلاننگ کرنا ضروری رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ایکسپینسز زیادہ ہو سکتے ہیں. اننیسیسری اسپینڈنگ کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. محبت میں کمٹمنٹ مت کیجیے گا. خود کو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھوڑا ٹائم دیں. اچھی بات ہے. اب میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتا ہوں. اہم مشورے یا گولڈن ٹپس یہ ہیں کہ اسٹریس کو مینیج کریں. بجٹ مینٹین کریں. پرومس سوچ سمجھ کے کریں. بڑوں سے مشورہ لیں. ہیلتھ اور ڈائٹ کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے لیے بہت اچھے رہیں گے. بس ان کی تیاری کر کے رکھیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.